بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورة البقرہ آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں جیسی چیزیں یا ان لوگوں جیسی آزمائشیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مستہم البأساء، ان کو تکالیف نے، فقر و فاقہ نے آ لیا، والضراء، اور بیماریوں یا تکالیف نے، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول نے اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے یہ کہا، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک چیز، ایک حقیقت اور ایک، یوں کہہ لیجئے کہ ان کو تیار کرنے کے لیے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا سامنا کسی بھی مومن کو کسی بھی وقت کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا جب آدمی خاص طور پر کام شروع کرتا ہے تو پھر اس کو آزمائشیں آتی ہیں، کئی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ویسے تو دین کا کام اگر کوئی نہ بھی کر رہا ہو، دنیا میں ہی اگر پڑا ہوا ہو، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، خود بخود ہی آزمائش ہے، دین سے دوری۔ لیکن جب دین کا ہم کام شروع کرتے ہیں تو پھر کئی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا بائیکاٹ کر دینا، لوگوں کا ناراض ہو جانا، لوگوں کا دور چلے جانا، لوگوں کا آدمی کو سوشلی طور پر اکیلے چھوڑ دینا، کچھ اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ آزمائشیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لوگ صرف اور صرف بائیکاٹ نہیں کرتے بلکہ تکالیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تکالیف کیسے؟ نقصان پہنچانا، غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کے سامنے باتیں کر کے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جسمانی نقصان پہنچانا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر قتل کر دینا۔ یہ سارا کچھ ایمان کی راہ میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے شروع سے لے کر اب تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی زندگی میں جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم شروع ہوئے تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تسلی دی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا ریفرنس دیا کہ تم سے پہلے لوگوں کا معاملہ کیسا تھا، کبھی تم نے یہ دیکھا اور سوچا کہ جو لوگ پہلے اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے اور اس راہ پر تھے، ان کو کیا کیا، کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا اور ستایا گیا۔ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، یہ ان صحابہ میں سے تھے جن پر اسلام لانے کی پاداش میں بڑی ہی تکالیف آئی۔ اسلام قبول کر لیا، ان کی فیملی والے ان کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے، سرخ کر کے ان کی کمر پر رکھ دیتے تھے، تو وہ ان کی چربی اور ان کے خون سے وہ ٹھنڈی ہوتی تھی۔ تو یہ سب ظلم برداشت کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ صحیح مسلم میں ہے غالباً یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیکے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اگر کہنے لگے اللہ کے رسول، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بجائے اس کے کہ اس طرح سے تسلی دیتے کہ کوئی بات نہیں، بس ابھی مدد آ جائے گی، آج آ جائے گی، کل آ جائے گی، یا یہ کہ بس بے فکر رہو، تم گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور کوئی مسئلہ نہیں، ابھی اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں کہا آپ نے تسلی کس طرح سے دی؟ انسان کو تسلی دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو جائے گی، یہ تسلی ہے۔ ایک تسلی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے کسی اور کا ذکر کیا جائے کہ دیکھو تم پھر کتنی سہولت اور آسانی میں ہو، فلاں فلاں لوگ تو کتنی بڑی آزمائش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے جو اسلام پر تھے، ان کو جو تکالیف آئیں وہ اس طرح کی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو لایا جاتا، وَيُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مِفْرَقِ رَأْسِهِ، اور آرا ان کے سر پر رکھا جاتا، اور
اس شخص کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور ایک آزمائش کا طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ لوگوں کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا یا لایا جاتا، اور لوہے کی بڑی بڑی کنگھیاں ہوتی تھیں، کنگھی کرنا جو ہم بالوں میں کرتے ہیں وہ ہوتی تھی، اور لوہے کی ہوتی تھی، وہ جسم میں داخل کر کے ان کو کنگھی کی طرح پھیرتے تو وہ گوشت اور ہڈیاں الگ کر دیتا۔ تو ہم نے فرمایا ما یصدہ ذلک عن دینی، اتنی تکالیف کے باوجود یہ چیزیں ان کو دین سے نہیں ہٹا سکی۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ جلدی کرتے ہو، جلدی نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ ایک صنعاء، حضرموت یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے صنعاء سے ایک خاتون چلے گی سونے سے بھری ہوئی، اور فلاں جگہ تک آئے گی، اور اس کو اللہ اور بھیڑیے اور درندوں کے سوا کسی کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ مراد اس سے یہ تھی، عرب کے علاقے میں اس دور میں کسی خاتون کا اس طرح سے زیور پہن کر چلنا یہ ناممکن سی بات تھی کہ اس کو کوئی چھینے نہ، ناممکن سی بات تھی، سوائے اس کے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ خاتون وہ اتنا لمبا سفر کرے گی اور اس کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر وہ ڈرے گی اللہ کا ڈر ہوگا یا پھر یہ ڈر ہوگا کہ کوئی بھیڑیاں مجھے نقصان نہ پہنچائیں، امن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ کسی سے تعارض نہیں کریں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تم جلدی ہی طلب کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تسلی دی۔ تو یہ آیات اسی طرح کی چیز کو بڑھانے، ایمان میں بڑھانے کے لیے ہے، اسی طرح کی چیز کی تربیت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک تمہارے پاس وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو ان لوگوں پر آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو کون سی آزمائشیں؟ مستہم البأساء، ان کو تنگ دستی، فقر و فاقہ پہنچا۔ یہ پچھلے انبیاء کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ، اور خاص طور پر غزوہ احزاب کے موقع پر جو ان کی حالت تھی وہ بالکل اسی طرح سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو یہ بیان کیا سورۃ الاحزاب میں، اذا بلغت القلوب الحناجر، جب یہ دل حلق کو آ رہے تھے، یعنی اتنی گھبراہٹ کا عالم تھا کہ بندے کا دل حلق کو آ رہا ہو، جیسے کہ بس ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہے، 10,000 وہ لوگ ہیں اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، اور وہ اس لیے نکلے تھے کہ بس ایک ہی دفعہ کام ختم کر دینا مسلمانوں کا، چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ کہ بار بار کی جنگیں ہیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، اب بس بالکل ختم، وہ اس نیت سے نکلے تھے۔ لیکن پھر یہ لوگ ڈٹے رہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور اتنا ان کو آزمایا گیا کہ رسول تک، اب رسولوں پر تو وہی نازل ہوتی ہے، رسول تک یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی۔ اب یہ شک کی وجہ سے نہیں، یقین تھا ان کو کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن وہ صرف اور صرف تکلیف کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اتنا ان کو آزمایا گیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس طرح کی آیات قرآن کریم میں بہت ساری اور بھی جگہوں پر ہے۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، پہلی دوسری آیت میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، تو کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان کی آزمائش ہوگی۔ تو ایمان لانے کے بعد، خاص طور پر جب ایمان کے بعد آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو پھر اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی تنگی، کبھی تکلیف، کبھی مصروفیت، اور کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی کچھ، تو شیطان کئی طرح سے اس کو بہکاتا ہے اور آزماتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دین پر عمل کرتے ہوئے آزمائش نہ آئے تو ایک تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، بہت زیادہ شکر ادا کرے، اور دوسرا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھ لے کہ اس کی دعوت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دعوت کے نتیجے میں آزمائش کا ہونا یہ لازمی بات ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی دعوت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو آزمائش، لوگوں کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بہرحال دین پر عمل پیرا ہونے میں اور انسان کا اللہ کی راہ میں چلنا اور اللہ کی طرف دعوت دینا لوگوں میں، اگر اس میں انسان کو آزمائش نہیں آ رہی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم يعطى احد عطاء اوسع من العافیہ،
کسی بھی شخص کو عافیت سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں دی گئی. یعنی ایمان کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ عافیت ہو. عافیت کس چیز میں؟ جسم کے اعتبار سے جسمانی طور پر بھی عافیت میں ہو، مالی طور پر بھی اس کو کوئی ایسا فقر و فاقہ نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ صبح کھا لیا شام کو کہاں سے کھانا ہے، کوئی بیماری ایسی نہ ہو جس میں کہ جس بیماری کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہو. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو وہ یہ سمجھ لے کہ دنیا ساری میرے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی. ترمذی میں آپ نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربی، جس شخص نے اس حال میں آنکھ کھولی صبح کی کہ اپنے ساز و سامان کے سلسلے میں، مال و متاع کے سلسلے میں پرامن تھا، اس کو کوئی خدشہ نہیں تھا کہ کوئی دشمن باہر جنگ لگی ہوئی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بالکل پرامن. ایک نعمت امن والی. دوسری نعمت معافن فی جسدہ، جسمانی طور پر وہ ٹھیک تھا، کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 3 عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا لا کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. یعنی یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ عافیت کا انسان کا ہونا، امن کا ہونا. امن کتنی بڑی نعمت ہے ہم نہیں اندازہ کر سکتے. کشمیریوں سے پوچھ کر دیکھیں جو گھروں سے نہیں نکل سکتے، فلسطینیوں سے، شام کے جو لوگ ہیں ان سے، عراق اور افغانستان کے لوگ، ان سے اگر ہم پوچھ کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے. امن کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کے پاس مال و دولت کی انتہا ہو، صحت تندرستی سب کچھ ہو، صرف ایک امن نہ ہو، کیسی ہوگی زندگی؟ آدمی کے پاس سب کچھ ہو، آدمی باہر ہی نہیں نکل سکتا، کوئی چیز ضرورت کی لینے کے لیے جا نہیں سکتا، گھر میں اسٹاک کیا ہوا کھانا وانا سب کچھ ہے لیکن باہر نہیں نکل سکتا. علاقہ خوبصورت ہے، ماحول بڑا اچھا ہے، موسم بڑا پیارا ہے، لیکن آدمی کے پاس امن نہیں ہے. تو یہ امن کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی نعمت تھی جس کو یاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو آپ رونا شروع کر دیے اسی امن کی نعمت کو یاد کر کے، اور پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے بچائے. آزمائش میں جو ایمان والے ہوتے ہیں مضبوط، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کمزور ایمان والے آزمائش آنے کی وجہ سے اپنے ایمان کو مزید کمزور کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی کمزوری سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ عافیت کا معاملہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کیے رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.